الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ محترم جناب ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب، میرے تنظیم اسلامی حلقہ اسلام آباد، اور معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مجھے جہاد فی سبیل اللہ بالخصوص مسئلہ کشمیر کے تناظر میں پر گفتگو کرنی ہے۔ ہمارا دین ایمان پر بیس کرتا ہے، اور ایمان کے دو بنیادی اجزاء ہیں، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا، دل سے یقین رکھنا۔ ان میں سے جو پہلا ہے زبان سے اقرار کرنا، وہ اسلام کی بنیاد ہے کہ کوئی شخص دائرہ اسلام میں شامل ہوتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کر کے۔ ایمان کی تعریف جو ہماری کتابوں میں آئی ہے وہ یوں ہے کہ الایمان تصدیق بما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا مان لینے کا جو بطور رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس میں سب سے نمایاں دو چیزیں ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرے یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد ہم سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور ہم سے اس پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ یہ ہے ایمان۔ اس کے بعد پھر ایمان اسلام کے تقاضے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اسلام کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور پھر اسی کے تقاضوں میں اللہ کے دین کی اشاعت، کہ وہ بات جو میں نے خود مانی ہے مجھ پر لازم ہے کہ وہ بات میں دوسروں کو بتاؤں، جس چیز سے میں کنونس ہوا ہوں اسی بات سے میں دوسروں کو بھی کنونس کروں، جس بات پر میرا یقین ہے میں وہی یقین دوسروں کے اندر بھی پیدا کروں، اور جیسا کہ میں سمجھا ہوں اس دین کو، میں وہی بات دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ لیکن ہمارا دین یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، اور وہ آغاز بڑا سادہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روز سے، اول روز سے توحید پر کاربند تھے۔ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اور مکے کے عام کافر بھی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر جائزہ لیا جائے پہلے 40 سال، تو وہ چیز کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کوشش کرتے رہے، ٹرائی کرتے رہے، وہ کیا تھی؟ آپ
نوع انسانی کی خدمت کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کر نہیں پا رہے تھے۔ جب آپ کے پاس مالی وسائل نہیں تھے تو آپ صرف یتیموں کی سرپرستی اور بیواؤں کی خبرگیری کر کے وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال آپ کے حوالے کر دیا، آپ کو ہبہ کر دیا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ نے وہ مال بھی خرچ کیا ہوگا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ یہ تنہا کرنے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے حلف الفضول نامی ایک آرگنائزیشن جوائن کی۔ حلف اوتھ کو کہتے ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ اس کی ایفیلیشن کا حلف اٹھاتے ہیں، وہ ریٹن ہو زبانی ہو، لیکن بہرحال وہ حلف ہوتا ہے۔ اور فضول فاضل سے بنا ہے، ایڈیشنل، یعنی مراد کیا ہے کہ یہ ایک والنٹیئر آرگنائزیشن تھی جس کے مقاصد میں بھوکوں کو کھانا کھلانا تھا، جب کوئی مدد کو پکارے اس کی مدد کو پہنچنا تھا، اور ظالم کا ہاتھ روکنا تھا۔ ایسی آرگنائزیشن بڑی قابل رحم ہوتی ہیں۔ ایسی آرگنائزیشن اپنی فیلیئرز کو سیلیبریٹ کرتی رہتی ہیں۔ آپ کسی ایسی آرگنائزیشن کے آفس میں جائیں تو فگرز بڑی امپریسو ہوں گی کہ ہماری آرگنائزیشن سن 2000 میں بنی تھی، سال 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اگلے سال ہم نے 500 کو کھلایا، اور اب ہم لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور خود ہمارے ملک میں ایسی والنٹیئر آرگنائزیشنز ہیں کہ جو سال میں نہیں روزانہ لاکھوں کو کھانا کھلاتی ہیں۔ اب ایک عام آدمی، میرے جیسے آئی کیو کا آدمی جو ہے، بڑا امپریس ہوتا ہے، وہ بڑے کام کر رہی ہے، اور کہتا ہے جی میرا بھی حصہ ڈال دیں۔ لیکن ذہین آدمی، کیپ ان مائنڈ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین فرد ہیں، وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ آرگنائزیشن کچھ اچیو کر رہی ہے یا لوز کر رہی ہے۔ کہ پہلے سال میں اگر 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کمیونٹی میں 200 بھوکے تھے، اگلے سال 500 ہو گئے، پھر 2000 ہو گئے، اور اب لاکھوں میں فگر چلی گئی۔ تو کیا ہم کچھ اچیو کر رہے ہیں یا لوز کر رہے ہیں؟ آئی بلیو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی شے غار حرا میں لے کے گئی، اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ فلما بلغ 40 سنہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی، کانا حبب الیہ الخلا، تو انہیں خلوت بہت پسند آنے لگی، وکانا یخلو الی غار الحرا، اور آپ غار حرا میں جا کے خلوت اختیار فرمایا کرتے، ویتحنث فی، اور اس میں آپ تحنث فرماتے۔ تحنث عبادت کو کہتے ہیں۔ حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے ایک سوالیہ نشان آیا کہ قرآن مجید ابھی نازل نہیں ہوا تھا، نماز آئی نہیں تھی، تو 7 ہفتے آپ کون سی عبادت فرماتے رہتے تھے؟ تو انہوں نے اس کی شرح میں لکھا کہ کانا صفت تعبدہ فی غار الحرا التفکر والاعتبار، کہ غار حرا میں آپ کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا۔ اگلا سوال کہ غور و فکر کس بات کا؟ یعنی جہاں جس ماحول سے انسان اٹھ کے جاتا ہے، جو پرابلم اس کے سامنے ہوتی ہے، اسی پر غور و فکر کرتا ہے نا۔ تو 40 سال جو آپ کی سارا غور و فکر ہے اور آپ کے مختلف اٹیمپٹس ہیں، وہ کیا ہیں؟ انسانی خدمت کے بارے میں ہیں کہ اللہ میں نے بغیر فائنینشیل ریسورسز کے بھی خدمت کی، مزہ نہیں آیا۔ پھر میں نے فائنینشیل ریسورسز کے ساتھ بھی خدمت کی، کچھ اچیو نہیں ہوا۔ پہلے تنہا کی، پھر حلف الفلوس کے فضول کے پلیٹ فارم سے کی، لیکن بجائے اچیومنٹ کے لوز ہوتی نظر آئی۔ یا اللہ مجھے بتا کہ میں تیرے بندوں کے کام کیسے آؤں، میں غربت کو کیسے ختم کروں، میں ظلم کو کیسے ختم کروں۔ یعنی وہ جو حلف الفضول میں تھا کہ ہم ظالم کا ہاتھ روکیں گے، یہ بھی کیا ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے دل میں۔ اگر 4 ظالم مار دیے جائیں تو شاید ظلم ختم ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ 4 ماریں گے 10 پیدا ہوں گے، آپ 10 ماریں گے 50 پیدا ہوں گے۔ تو نہ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے سے کبھی بھوک ختم ہوئی ہے، اور نہ ظالموں کو مارنے سے کبھی ظلم ختم ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا وہ کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مکے کا عام کافر بھی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتا تھا۔ قرآن مجید گواہ ہے
لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا۔ لیکن لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، جبکہ اللہ تو اللہ کے لیے بنا تھا نا۔ لفظ اللہ غیر اللہ کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا۔ جیسے انگریزی میں دو گاڈ ہے نا، ایک اسمال جی والا گاڈ ہے جس کا پلورل ہے گاڈس، اس کا فیمنن ہے گاڈس، ایک کیپٹل جی والا گاڈ ہے جس کے ساتھ نہ کبھی دی لگتا ہے نہ اے لگتا ہے، نہ اس کا فیمنن ہے نہ اس کا پلورل ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ غلاموں کے جو مالک ہوتے تھے ان کے لیے تھا۔ یعنی اگر آپ نے عربی میں کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، تو آپ کے پاس اور کوئی لفظ نہیں سوائے رب کے، کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا۔ تو اس پہلی آیت میں، یعنی اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھ کے اس پہلی آیت کو پڑھیں گے کہ مکے کا کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کا کائنات مانتا تھا، تو پھر بالکل مفہوم بدل جائے گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے وہی جس نے پیدا کیا، یعنی جس کو تم پیدا کرنے والا مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے۔ بلال کا رب امیہ نہیں ہے، دوسرے غلاموں کے رب ان کے دنیاوی سردار نہیں ہیں، بلکہ رب اللہ تعالیٰ ہے، وہ ان کے مخدوم ہیں، وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہی اصل میں سارے اس ہنگامے کی وجہ بنی کہ قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی ہی آیت نے سرداروں کے نیچے سے وہ کرسی کھینچ دی کہ رب تم نہیں ہو، رب اللہ تعالیٰ۔ اور پھر پانچویں، چھٹی، ساتویں اور آٹھویں آیت جو ہے سورۃ علق کی، اس میں آخرت کا تصور آ گیا پہلے ہی روز سے کہ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، ان رآہ استغنی، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے۔ یعنی فزیکل لاز اگر انسان توڑتا ہے تو فوراً سزا ملتی ہے۔ آپ گرم گرم کافی کا گھونٹ لے لیں، ایک سپ لے لیں، تو کیا ہوگا؟ تالو جل جائے گا، ہونٹ جل جائیں گے۔ وہ محاورہ جو ہے اردو کا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو، لسی کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہو کہیں گرم نہ ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ جھوٹ بول کے دیکھیں، کوئی زبان پہ چھالا نہیں پڑے گا، نہ تالو جلے گا، نہ زبان جلے گی، نہ ہونٹ جلیں گے، نہ مسوڑے جلیں گے۔ یہ چیز انسان کو جری کر دیتی ہے۔ آپ کنٹامینیٹڈ فوڈ کھائیں گے، آدھی رات کو آپ ایمرجنسی جانا پڑے گا ہاسپٹل میں، اور پھر مہینہ بھر جو ہے وہ سونگ سونگ کے آپ جو ہیں وہ کھائیں گے کہیں خراب نہ ہو کھانا۔ لیکن آپ کسی کا مال ہڑپ کر جائیں جان بوجھ کر، کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جری کر دیتی ہے۔ تو کلا ان الانسان لیطغی، نہیں انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، الرآہ استغنی، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ اب یہ تین نظریات کہ وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہو تمہارا رب ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، میری رسالت کی دلیل قرآن مجید ہے، یہ زندگی کل زندگی نہیں۔ ان تین نظریات کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں آئے، اور پھر سیرت النبی کا ایک خاکہ تو ہم سب کی یعنی ذہن کے اندر ہے کہ 13 سال تک آپ نے ورسٹ ریزسٹنس فیس کیا۔ ان میں سے پہلے 10 سال جو تھے وہ صحابہ کرام پر تشدد ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگا سکا کہ ابو طالب نے آپ کو خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے پروٹیکٹ کیا اور قریب نہیں آنے دیا کسی کو۔ بڑی بڑی پروپوزل آئیں، آخر قریش نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کر دو۔ 3 سال کا بائیکاٹ ہوا شیب ابی طالب، اور وہاں سے 10/90 کے محرم میں واپسی ہوئی ہے شیب ابی طالب سے، اور اسی سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اگلا سربراہ بن گیا ابو لہب۔ ابو لہب نے آتے ہی 10-15 روز کے اندر اندر، 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب کیا تھا؟ خاندان بنو ہاشم کو پروٹیکشن ختم ہو گئی، تو ناؤ ہی واز فری فار آل، کوئی بھی آپ پر دست درازی کر سکتا تھا، آپ کو شہید کر سکتا تھا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور وہاں ایک دن میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ری ایشور کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر اسی سال، یعنی اگر رجب 11/90 تاریخ ہے معراج کی، تو 5 ماہ کے بعد مدینے کی کھڑکی کھل گئی اور مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی، اور وہاں پر جاتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اسٹریٹجک ایک ساری کی ساری پلاننگ کی وہاں پر آپ نے، کہ جاتے ہی آپ نے مدینے کو انٹرنلی سیکیور کیا اپنے لیے، مسجد نبی تعمیر کی، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کی، اور یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کے ذریعے سے ان کے ہاتھ باندھے کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سب قبائل مل کر دفاع کریں گے۔ حملہ کس پہ ہونا تھا؟ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ہونا تھا، تو وہ بھی آپ نے سیکیور کر لیا، اور صرف 7.5 سال کے اندر، یعنی رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اب مکہ فتح کر کے آپ نے کیا اچیو کیا؟ کوئی محل نہیں بنایا مکہ مکرمہ میں، کوئی اعلیٰ پوشاک نہیں پہنی آپ نے، کوئی تاج نہیں بنوایا آپ نے، کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل قائم کیا، یعنی عدل کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، ایک قانون مبنی بر عدل، یہ بنیادی ہوتا ہے، اور دوسرا کوئی عدل کرنے والا جج۔ یہ دونوں عدل پر مبنی ہوں تو فیصلہ تو جسٹس قائم ہوتا ہے۔ آپ کے ججز جتنے مرضی ایماندار، جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہوں، لیکن اگر قانون ہی ایکسپلائٹیو ہے، قانون ہی ظالمانہ ہے، تو وہ کیا عدل کریں گے بیچارے؟ وہ تو اس آئین کا حلف لیتے ہیں، اور آئین کتنا ہی اچھا ہو، قانون کتنا ہی اچھا ہو، اگر جج نا اہل ہوں گے، بد دیانت ہوں گے، تو بھی عدل نہیں ہو سکتا۔ تو بنیادی چیز قانون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عدل قائم کر دیا، یعنی قانون جو ہے عدل میں بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ کسی طرف جھکا ہوا نہ ہو۔ میرا اور آپ کا جھگڑا ہے، آپ مجھے قانون بنانے کے لیے کہیں گے تو میں قانون سارا اپنی طرف موڑ لوں گا، آپ کو دے دیں گے، آپ اپنی طرف موڑ لیں گے، عدل تو نہیں ہو سکتا۔ عدل ہمیشہ کسی ایسے قانون کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ جو کسی ایسی ہستی کی طرف سے دیا گیا ہو جو سب کے ساتھ ایکولی ریلیٹڈ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا مشترک رب ہے، گوروں کا، کالوں کا، ایشینز کا، یورپینز کا، امریکنز کا، آسٹریلینز کا، وغیرہ وغیرہ، کوئی زبان بھی بولنے والے ہوں، تمام انسانوں کا وہ مشترک رب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گوروں کا زیادہ ہے اور کالوں کا کم ہے، وہ عربوں کا زیادہ ہے اور اجمیوں کا کم ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا مشترک رب ہے، لہذا اس کا دیا ہوا قانون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، وہی مبنی بر عدل قانون تھا۔ اور ضمن اشارہ کرتا چلا جاؤں، مین میڈ لاز کبھی عدل پر مبنی نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کسی شخص نے بنائے ہو، خواہ کسی ایک جماعت نے بنائے ہو، یا پورے ملک کے نمائندوں نے بنائے ہوں۔ اگر پارلیمنٹ میں جاگیردار بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ جاگیرداری کا تحفظ کریں گے، سرمایہ دار بیٹھے ہوں گے تو سرمایہ داری کا تحفظ کریں گے، اگر آپ مزدوروں کو بٹھا دیں گے تو مزدوروں کا تحفظ کریں گے، سرمایہ کا تحفظ نہیں کریں گے۔ مرد جو ہیں وہ آئیں گے تو عورتوں کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے، عورتیں آئیں گی تو وہ عورتوں کو تحفظ دیں گی، مردوں کا ایکسپلائٹیشن کریں گی۔ تو انسانوں کا بنایا ہوا قانون کبھی مبنی بدل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل قائم کر دیا، اور جلدی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا، اس لیے بلایا کہ نوع انسانی پر حجت قائم ہو جائے کہ یہ صرف رسول ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے دین آیا ہے، یہ نوع انسانی کے لیے آیا ہے۔ اور خلفائے راشدین نے اپنی اہلیت ثابت کی کہ انہوں نے غیر نبی انسان ہو کر اس نظام کو نہ صرف یہ کہ قائم رکھا بلکہ اس کو 4 چاند لگائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چاروں طرف سے فتنے اٹھے تھے ان کا سد باب کیا، اور اس نظام کو بالکل سموتھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ کوئی فتنہ و فساد نہیں ملا، لہذا ان کو موقع ملا
کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ قرآن مجید میں نازل ہوا تھا اور جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیں، اور نو انسانی حضرت عمر کے احسانات نہیں بھلا سکتے۔ ویلفیئر کا نظام کے موجد حضرت عمر ہیں، اسٹیٹ کرافٹ انہوں نے بنایا ہے، یعنی پہلے بادشاہتیں ہوتی تھی اور بادشاہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، وہ تو تھے ہی، بادشاہوں سے بھی بہت بڑے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سسٹم بنانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ حضرت عمر نے بڑا اصرار کیا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ جج کا عہدہ بنایا، اور اس جج نے انہیں سمن کیا، اس کی عدالت میں وہ پیش ہوئے، جوڈیشری علیحدہ ہو گئی اور مجلس شورا بنائی، اور ہر اہم ایشو اس میں لے کے گئے، مقننہ بن گئی، یعنی جوڈیشری بھی علیحدہ ہو گئی، لیجسلیچر بھی علیحدہ ہو گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا صرف ایگزیکٹو ہیڈ تک۔ یہی ہے نا اسٹیٹ کا تصور، کہ تین جو کالمز ہیں، تین پلرز ہیں ریاست کے، عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ، اس کے موجد بھی حضرت عمر ہیں۔ اور ایکویلٹی، فرٹرنیٹی اور لبرٹی، ان کے جو ہائیسٹ معیارات ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیے ہیں، کہ جن کو شاید آج تک ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکا، اور قیامت تک بھی کوئی شاید ریپلیکیٹ نہیں کر سکے، کہ کتنی بڑی سلطنت کا فرما روا ہو اور ایک عام آدمی اس سے کرتے کا سوال کر لے، اور کوئی پولیس والا اسے مسجد سے باہر نہ نکالے، کوئی اس کو بٹھائے نہیں، اور امیر المومنین اس کا جواب دیں۔ لائیے دنیا میں تاریخ میں کوئی مثال، سرکاری سفر کریں ایک خادم کے ساتھ ایک سواری پر، ایک منزل پہ خود سوار ہوں اور دوسری منزل پہ خادم کو سوار کریں، لائیے مثال۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گلیوں میں پھرتے رہے، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملا۔ تو اسلام میں ایک ہے اسلام، یہ ہے وہ پورا نظام کہ جو اسلام نے دیا نوع انسانی کو۔ اس کی منیمم ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، وہ دائرہ اسلام میں شامل شمار ہوتا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے ایمان کا، دل کا یقین، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اس کا کوئی ایک معیار نہیں ہے، ہر آدمی کا جو لیول ہے تصدیق کا وہ مختلف ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورت حجرات، یہ اسلامی ریاست کے ایشو سے بحث کرتی ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کے دعوی ایمان کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن ان کو مسلمان مانا گیا۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہاں یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو تو ایمان کی اس کمی کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ اس کے بعد ایمان کی تعریف فرمائی، جو ابتدا میں نے آپ کو آیت سنائی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ایسا کہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ کبھی شک میں نہ پڑیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اولئک ھم الصادقون، دعوی ایمان میں سچے صرف یہ لوگ۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی کا ایمان جو ہے وہ دوسرے آدمی کے ایمان سے کئی اعتبارات سے مختلف ہو سکتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، یقین کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، اس کی ڈائمینشن جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ کوئی جو ہے وہ ریلیجس ڈائمینشن سے ایمان رکھنے والا ہے، اور کوئی جو ہے انٹلیکچوئل ڈائمینشن سے ایمان رکھنے والا ہوگا۔ اسی طرح لیکن ایک بات بہرحال مشترک ہے کہ جب انسان کے دل میں ایمان پیدا ہوگا تو وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اس آیت کی روح سے کہ جتنی ایمان میں گہرائی آئے گی، اللہ اور اس کے رسول پر جتنا یقین ہوگا، اتنی ہی انسان کے اندر ایک جد و جہد پیدا ہوگی، اس کے اندر سے ایک جذبہ ابھرے گا، اس جذبے کا نام ہے جہاد۔ سب سے پہلا جو اس کا کام ہوگا اس جہاد کا، وہ ہوگا اس ایمان کو مضبوط کرنا۔
کہ انسان نے کانشیسلی ایمان قبول کر لیا، لیکن ابھی انکانشیس جو ہے اس نے ایمان قبول نہیں کیا، تو اس کا سب سے پہلی جو اسٹرگل ہوگی وہ اپنے لیے ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو صاحب یقین بنائے، اپنے دل میں اتارے ایمان کو، اور اس سے گہرے سے گہرا، گہرے سے گہرا، گہرے سے گہرا ہوتا چلا جائے۔ لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ 1 مہینہ لگا لو، 2 مہینے لگا لو، 4 مہینے لگا لو، 10 مہینے لگا لو، 10 سال لگا لو، ساری عمر لگے رہو، نہیں۔ جس وقت جتنا ایمان انسان کے دل میں ہے، یہ اس پر لازم ہے کہ اب اس کے ساتھ وہ جہاد شروع کر دے، پہلے اس کو اندر اتارنے کے لیے، پھر خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، جب بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اتباع سنت کا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کا، تو ہمارے ذہن میں لے دے کر وہ نماز کی سنتیں آتی ہیں، یا کچھ سنتیں جو آپ کی انفرادی زندگی کے اندر تھی، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ادا کرنا جو ہے یہ سنت پر عمل کرنا ہے۔ یقیناً وہ بھی سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو ایک طائرانہ جائزہ دیا رکھا آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، تو آپ کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، تو اس کے بعد آپ کی کوئی کاروباری ایکٹیویٹی ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ کیا ہوگا کاروبار آپ نے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنی کم ہے کہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ایک ہی کام ہے اب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو وحی نازل کی ہے، اب میں نے یہ پیغام لے کر جانا ہے نوع انسانی کے پاس۔ یعنی پہلے ہی روز سے دعوت کا کام شروع ہو گیا۔ آپ نے یہ بات اپنے تک محدود نہیں رکھی، اپنی بیوی سے ذکر کیا، وہ ایمان لے آئیں، اپنے جگری یار ابو بکر سے ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئے، اپنے چھوٹے بھائی جو بیٹے کی حیثیت سے گھر میں موجود تھے ان سے ذکر کیا، وہ ایمان لے آئے، آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ذکر کیا، وہ ایمان لے آئے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اب وہ میسنجر بن گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے میسنجر ہیں ان کے ساتھی۔ عشرہ مبشرہ میں سے 6 وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ اور یعنی اگر آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر عدل کا قیام تھا، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے کوئی لمبے چوڑے نعرے نہیں لگائے، آپ نے غریب پارٹی نہیں بنائی، آپ نے مظلوم پارٹی نہیں بنائی، آؤ مظلوموں اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو جاؤ، ہم ظالموں کو ماریں، آؤ غریبوں اکٹھے ہو جاؤ، ہم امیروں کے پیٹ چاک کریں، آؤ بھوکو، ہم جو ہے ان سے روٹی چھین لیں۔ ایسا نہیں کیا۔ یعنی جو 3 نظریات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا، ان کا بظاہر جو ہے ان سب چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن ہوا کیا کہ جب بھی کسی نے ان 3 نظریات کو تسلیم کیا تو وہ گھر میں نہیں بیٹھا، وہ جد و جہد کے لیے نکل پڑا، اپنے اندر ایمان کی گہرائی پیدا کرنے کے لیے اور باہر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اب جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ آپ نے کام شروع کر دیا، تو چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تھا، لہٰذا انہوں نے کوئی سیکنڈ تھاٹ اپنے دل میں نہیں آنے دیا، بس آپ کا اتباع کیا۔ جس کا ظہور کیسے ہوا کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جو بات طے ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جیسے ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات تسلیم کر لی، آپ مدینہ منورہ موو ہو گئے، اور مدینہ منورہ موو ہونے کے بعد پہلے تو وہ 3 کام کیے جو میں گنوا چکا ہوں، اس کے بعد یعنی رمضان سن 1 ہجری سے 6 ماہ ہو گئے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیڈیشن روانہ کی ہیں، مہمیں روانہ کی ہیں، فوجی مہمیں،
یعنی باقاعدہ آپ نے ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھمایا ہے اور انہیں بھیجا ہے. جو تجارتی راستے ہیں قریش کے وہ مدینے کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے. قریش کا سب سے بڑا بزنس تھا کارگو، اور اس کو انہوں نے مونوپلائز کیا ہوا تھا، مونوپلی تھی ان کی، اس لیے کہ وہ عرب میں پیرزادوں کی طرح ٹریٹ ہوتے تھے. ان کا قافلہ نہیں لٹتا تھا، لإلاف قریش إیلافهم رحلۃ الشتاء والصیف، باقی سب قافلے لٹتے تھے. آپ نے اپنا مال کہیں بھیجنا ہے تو جو کمپنی آپ کو انشورنس بھی پرووائڈ کرے گی آپ اسی کو مال دیں گے نا. تو یوں کیونکہ ان کے ہاں جو مال تھا جو ان کو دیا جاتا تھا وہ لٹتا نہیں تھا، گویا انشورڈ تھا، تو سارا جو کارگو کا بزنس تھا ان کے پاس تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریزنس کا احساس دلایا، ان کو بتا تھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، باقی سارے عرب والوں کے لیے ہم پیرزادے ہوں گے، مقدس ہوں گے، لیکن ان کے نزدیک تو ہم نجس ہیں. لہذا اس پریزنس سے وہ پریشان ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قواعد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ میرے الائز بن جاؤ. گویا آپ نے پولیٹیکلی آئسولیٹ کیا قریش کو. اب قریش نے فیصلہ کیا کہ اچھا، انہوں نے ایک فنڈ ریز کیا بہت بڑا، اور یہ طے کیا کہ اس سے ایک تجارتی سامان خریدیں گے اور اس کو شام کی طرف جا کے بیچیں گے. اس سے جو آمدنی ہوگی وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کرش کرنے کے لیے معاذ اللہ استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں آیا تو آپ نے اس قافلے کا پیچھا کیا. اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، 2 دن پہلے ہی وہ نکل گیا، یعنی ٹائم مس کیلکولیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایسا ہو. آپ نے وہی قیام فرمایا کہ واپس آئے گا تو اس سے نپٹیں گے، اس لیے کہ یہ وہ آپ کے خلاف تھا. آپ کے پاس یعنی ویسے بھی مورل لائٹ تھا کہ انہوں نے ان کو گھر سے نکالا ہے، ان کا سب کچھ لوٹا ہے، مسلمانوں پر تشدد کیا ہے، کیا ان کو حق نہیں ہے کہ یہ بھی ریٹیلیٹ کرے؟ وہ تو جو ریٹیلیٹ نہ کرنے کی پالیسی تھی وہ اسٹریٹجک تھی. اس لیے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں وائلنٹ ہو جاتے تو پھر ان کے خلاف ایکشن لینے کا جواب مل جاتا. اب کیا تھا؟ سائلنٹ میجورٹی آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ابو سفیان اس قافلے کے لیڈر تھے، تو بہرحال ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرا پیچھا کیا گیا ہے. انہوں نے پیغام بھیجا مکہ مکرمہ کے مجھے خطرہ ہے، مجھے اور مدد کے لیے بھیجو تیر انداز. بہت ذہین آدمی تھے. واپسی پر انہوں نے خود راستہ بھی بدل لیا، لیکن ان دا مین ٹائم 1000 کا لشکر چل چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی کہ اب 2 تمہارے پاس چوائس ہیں، قافلہ بھی ہے، لشکر بھی ہے، جس سے بھی تم لڑو گے ہم تمہیں فتح دیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا. مہاجرین نے تو بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھی ہیں. اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اذا منتا بربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، آپ اپنے رب کے ساتھ جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے، ہم آپ کے ساتھی ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے تھے بتاؤ نا پھر کیا خیال ہے آپ، ہاں بھائی بتاؤ پھر. تو حضرت سعد کھڑے ہوئے انصار میں سے، تو انہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ کأنہ کا تعنینا، آپ جو بار بار پوچھ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یو مین اس. تو سنیے، انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، لہذا جیسے آپ کا جی چاہتا کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو 1000 کا لشکر آیا ہوا ہے ہم اس سے مقابلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. تو ایمان، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن صاحب ایمان کا مشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ صاحب ایمان کا فیصلہ ہے. تو وہ سب مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی قلیل مدت میں مکہ فتح کر کے اسلام غالب کر دیا اور عدل قائم کر دیا. تو اصل جو جہاد ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ شروع کرے اپنے آپ سے، اور پھر پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنائے، ساتھ ہی پھر دوسروں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرے، اور پھر جب وسائل بھی میسر آ جائیں، اتنی تعداد ہو جائے، اتنی پاور میسر آ جائے، اور پھر اسٹریٹجیکلی بھی
وہ چیزیں جو ہیں وہ فیوریبل ہو جائیں تو پھر باقاعدہ اقدام کیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد ہے۔ اصل تو یہ ہے۔